الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق مدینے کے اثرات پر ہم نے بات شروع کی تھی۔ آج ہم بات کرتے ہیں میثاق مدینے کے چند مزید اثرات پر۔ میثاق مدینے کی اثرات میں سے ایک اثر فروغ اسلام میں اساسی کردار۔ میثاق مدینے سے قبل اگر نظر ڈالی جائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر تو یہ محض دعوت الی الخیر پر مشتمل تھی۔ یہ دور یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اچھے اخلاق کی دعوت دیتے، ایک خدا کی بندگی، رسول کی اطاعت اور روز محشر پر ایمان کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، ہر بندے کے ہر مشرک بندے کے دروازے پر کئی بار جاتے، مشرکین کے ہجوم میں یا مشرکین کے گروہ میں یا مشرکین کے مجالس میں جاتے تھے اور ان کو اسلام کی تبلیغ کرتے، ان کو خیر کی طرف، ان کے اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن میثاق مدینے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسلامی ریاست کی بنیاد پڑنے اور میثاق مدینے کی صورت میں اس کے لیے آئین وضع کرنے کے بعد یہ دعوت الی الخیر یہ تبدیل ہو گئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں۔ میثاق مدینے سے قبل مسلمانوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی بہترین طریقے پر ان لوگوں کے ساتھ گفتگو، ان کو خیر کی جانب بلانا تھا۔ لیکن میثاق مدینے کے بعد یہ دعوت الی الخیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تبدیل ہو گئی۔ اب اسلامی ریاست کی جانب سے بھلائی کا حکم دی جاتی تھی اور برائی سے روکا جاتا تھا۔ بھلائی کا حکم دیتے، اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر برائی سے منع کی جاتی اور لوگ اس سے منع نہ ہو جاتے تو باقاعدہ طور پر ان کو سزا دی جاتی تھی۔ یعنی ریاست کی جانب سے نیکی کا حکم اگر کوئی اس پر عمل نہ کرتا تب بھی سزا دی جاتی، برائی سے روکنا اگر کوئی برائی سے منع نہ ہوتا تب بھی ان کو سزا دی جاتی تھی۔ میثاق مدینے کے بعد کہیں پر یہ حوالہ نہیں مل سکتا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو یا گالی دی ہو یا برا بلاغ کہا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو اور مسلمان یا رسول اللہ یا اسلامی ریاست اس پر خاموش رہا ہو، بلکہ باقاعدہ طور پر ان کو سزا دی جاتی تھی۔ میثاق مدینے کی تشکیل سے قبل تکالیف پر صبر کی جاتی، لیکن میثاق مدینے کے بعد باقاعدہ ان کو سزا دی جاتی۔ مثال کے طور پہ بنو نذیر کو آپ دیکھیں، بنو قینقاع کو آپ دیکھیں یا دیگر قبائل کو، یہودیوں کو آپ دیکھیں، جنہوں نے بھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ان کے خلاف اقدام کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ خیبر کا ایک یہودی کعب بن اشرف اٹھتا ہے، شان رسول میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، دربار رسالت سے اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کے ساتھ حساب کتاب پورا کرے، حساب کتاب کرے، کیونکہ اس نے شان رسول میں گستاخی کی ہے۔ ایک صحابی اٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس کا حساب چکاتا ہوں۔ صبح خیبر کے قلعے سے اعلان ہوتی ہے کہ رات کو کعب بن اشرف کو کسی نے قتل کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میثاق مدینے سے قبل اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برا بلا کہتا، تکلیف دیتا، گالیاں دیتا تو ان کو کچھ نہ کہا جاتا،
لیکن میثاق مدینے کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فقط گستاخی نہ ہوتی بلکہ اسلامی ریاست کے والی اور حکمران کے شان میں بھی گستاخی تھی، اسلامی ریاست کی بھی تھی، تو باقاعدہ طور پر ان کو سزا دی جاتی۔ اب میثاق مدینے کے بعد باقاعدہ طور پر قبائل کے ہاں، بادشاہوں کے ہاں، سرکردہ لوگوں کے ہاں جو وفد بھیجی جاتی تھی وہ محض دعوت الی الخیر کی بنیاد پر نہیں تھی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اس کی وہ اثر تھی کہ دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں، اسلامی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اسلامی ریاست کے سرحدات بڑھتے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال مکی دور میں چند سو لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن میثاق مدینے کے بعد ان 10 سالوں میں مدنی دور میں یہ تعداد لاکھوں تک پہنچی۔ تو اسلام کی تبلیغ، نشر و اشاعت میں بھی میثاق مدینہ کا کردار بنیادی رہا ہے۔ اسی طرح افتراق و انتشار کی بجائے اتحاد و اتفاق کا ذریعہ۔ میثاق مدینے سے قبل آپ دیکھیں تو معاشرے یعنی مدینہ منورے میں ایک قبائلی نظام تھی، ایک انتشار کی فضا تھی، ہر قبیلے کی یہ کوشش تھی کہ وہ ہی ان کا ہی اثر و رسوخ رہے مدینے کے اوپر۔ یہود کی یہ کوشش تھی کہ ان کا غلبہ رہے، عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار کی کوشش تھی کہ وہ ہی مدینے کا بادشاہ رہے۔ یعنی اس قبائلی نظام میں، اس انتشار کی فضا میں کرسی، اقتدار، امامت اور سرداری کے دوڑ میں سارے لگے ہوئے تھے، اور اس بڑائی اور برتری کے حصول میں، اس سرداری کے حصول میں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جس کے لیے اکثر جنگیں لڑنی پڑتی، جس میں کثیر لوگ قتل ہوتے تھے۔ لیکن میثاق مدینے کے بعد یہ اقتدار، یہ سرداری، یہ بادشاہت، یہ حکمرانی کی یہ دوڑ یکسر ختم ہو گئی۔ تمام قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا، اپنا حکمران، اپنا امام تسلیم کر لیا۔ اب کسی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہی کوئی یہ خواہش ظاہر کر سکتا تھا، نہ یہ کوشش کر سکتا تھا کہ وہ مدینہ منورے کی امامت کی دعویٰ کرے یا اس کے حصول کی کوشش کرے۔ تو میثاق مدینہ کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کرسی اور اقتدار کی جنگ ختم ہو گئی، یہ انتشار کی فضا ختم ہو گئی، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ختم ہو گئی، یہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوششیں ختم ہو گئی، اور یہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کا جان لینے والے تھے، اجتماعی مفاد کی بجائے انفرادی مفاد کو ترجیح دیتے تھے، قبائلی تعصب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، یہ سارے لوگ ایک جان کی طرح بن گئے، ایک جسم کی طرح بن گئے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے، ایک دوسرے پر اپنے خود پر دوسروں کو ترجیح دینے والے بن گئے، اور دنیا نے میثاق مدینے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر وہ اتحاد، وہ اتفاق، وہ محبت، وہ الفت، وہ یگانگت دیکھی جس کی نظیر آج تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مدینہ منورہ کے اندر یہ انتشار، یہ افتراق کی فضا ختم کرنا، اتحاد و اتفاق قائم کرنا، یہ کرسی اور اقتدار، یہ بادشاہت، حکومت، یہ سرداری، یہ اقتدار کی دوڑ ختم کرنا، اور سب مطیع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ میثاق مدینہ کے اثرات میں سے ایک بڑی اثر تھی۔ تعلیم و تربیت کے لیے منظم نظام کا قیام، یہی اس سے قبل اگر میثاق مدینہ سے قبل دیکھا جائے تو مدینہ منورہ کے اندر تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں تھا۔ یہ انصار اپنے بچوں کو اکثر یہود کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہ لکھنا پڑھنا جاننا، یہ تعلیم یہ نہ ہونے کی برابر تھی۔ لیکن میثاق مدینہ کے بعد، اسلامی ریاست کے قیام کے بعد، مسجد نبوی کے قیام کے بعد، باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفہ کے نام سے اولین اسلامی مدرسے، اولین اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جہاں پر صحابہ کرام اللہ کے رسول سے دین بھی سیکھتے تھے،
علم بھی سیکھتے تھے، وہاں پر ان کی تربیت بھی ہوتی تھی، وہاں پہ بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، اور یہاں پر مقیم بھی تھے، غیر مقیم بھی تھے، اور باقاعدہ ریاست کی سرپرستی میں ان لوگوں کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی صفا یونیورسٹی کی برکت تھی کہ یہاں سے بڑے بڑے جرنیل نکلے، بڑے بڑے قاضی نکلے، بڑے بڑے شیخ الحدیث، شیخ القرآن لکھے، فقیہ نکلے، اور جنہوں نے دنیا کے مختلف میدانوں میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اور اسلام کی یا مسلمانوں کی یا اسلامی ریاست کی اولین یونیورسٹی یہی مدرسہ صفا تھی۔ لہٰذا تعلیم و تربیت کے میدان میں اس میثاق مدینہ کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہ منظم یونیورسٹی، یہ منظم مدرسہ بنی تھی۔ غرض میثاق مدینہ کے اثرات میں سے ایک اثر تعلیم و تربیت کے لیے منظم نظام کا قیام بھی تھا کہ ایسی میثاق مدینہ کے بعد تعلیم و تربیت کے لیے ایک منظم نظام شروع ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں میثاق مدینہ کے اثرات میں سے چند اثرات ہم نے یہ بیان کی کہ فروغ اسلام میں یا اسلام کی نشر و اشاعت میں یا اسلام کی دعوت و تبلیغ میں یا اسلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے میدان میں میثاق مدینہ کا ایک بڑا اثر رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی میثاق مدینہ ہے کہ اس کی وجہ سے مدینہ منورہ کے اندر افتراق و انتشار کی فضا ختم ہو گئی، اسی کے نتیجے میں اقتدار اور کرسی کی دوڑ دھوپ ختم ہو گئی، اور اتحاد و یگانگت، محبت و الفت کی فضا قائم ہو گئی۔ یہی میثاق مدینہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پہلی دفعہ اسلامی ریاست کے تحت ایک منظم مدرسے کی صفا کے نام سے قیام کی گئی، اب قیام عمل میں لائی گئی، جہاں پر تعلیم و تربیت ایک ساتھ دی جاتی تھی۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔